نسل بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اندر وہ ٹیوب الگ کر دیتے ہیں اور مرد کے اندر بھی وہ جو اس کے مادہ جاتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ حرام، مرد کرائے یا عورت کرائے حرام۔ ایک ہے وقفہ کہ 1 سال یا 2 سال کے لیے وقفہ، وہ جائز ہے۔ میاں محمد جعفر جنڈیر صاحب سے ملاقات ہو گئی الحمدللہ، کہتے جی نماز کے بعد جو جنازے کا اعلان ہوتا ہے اس میں کبھی بچے کے جنازے کا بھی کیا جاتا ہے، تو آخر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، بڑوں والی یا بچی والی؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ وہ دعا میرے آقا کی اتنی جامع ہے کہ سب کے لیے کافی ہے، تم کیوں فکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثینا، سب کے لیے ہو گئی۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، اس نے بیمہ پالیسی کروائی ہوئی تھی، اب وہ پیسے بھی لے لیں بیمہ پالیسی والے، چونکہ وہ کمپنیاں تو پہلے ہی مگرمچھ ہیں، وہ اور کھا جائیں گی، ان سے لے کر کسی غریب کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، بچوں پہ خرچ نہ کریں، بچوں کو حلال کھلائیں۔ میری 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، اس کے گھر نہیں ہیں، میں حج پہ آنا چاہتا ہوں، میں حج کے پیسوں ان کی زمین خرید سکتا ہوں یا حج کروں؟ میرا بھائی اگر آپ پہ حج فرض ہے تو پہلے حج کرو، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، پہلے حج کرو، بہنوں کے مکان بن جائیں گے، ساری دنیا کے جتنی آپ کے ملک میں رہتے ہیں سب کے پاس مکان ہے، یہ تو کوئی نصیب والوں کے پاس ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک دفعہ بمبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو اب دیکھیں کہ بمبئی جیسا شہر، لیکن وہاں ایئرپورٹ کے قریب سے لے کر میلوں تک جھوپڑ پٹی ہے، سب جھوپڑی میں رہتے ہیں، وہ بھی تو لوگ ہیں، اور میلوں تک ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 20 50 100 جھوپڑی ہوگی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، وہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں جوان ہو کے مر جاتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو گھر ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ ہم مدینے سے احرام باندھ کے آئے، طواف کے چکر میں گر گیا، اس کو چکر آ گیا، ابھی ہم کیا کریں؟ دم دیں گے؟ کیوں دم دیں گے؟ کیا گر گیا؟ احرام گر گیا یا بندہ گر گیا؟ بندہ گر گیا، عمرہ نہیں کیا، دوبارہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کینسر ہے آنتوں میں، میری بیٹی گزارش یہ ہے سب سے پہلی کہ کینسر اگر ابتدائی سٹیج پہ ہو تو اس کا علاج ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر آخری سٹیج پہ چلا جائے تو پھر اس کا علاج میڈیکل میں نہیں ہے۔ ویسے وہ کیمو تھراپی وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ علاج بھی لیتی رہیں، اور اللہ کے قرآن کی آیت ہے مسلمۃ لا شیء فیہا، ایک تو یہ آیت، اور ایک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ 1001 دفعہ پڑھ کے بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لیں، وہ پیتے رہیں، 8-10 دن میں جب ختم ہو جائے پھر پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو شفا ہو جائے گی۔ میں بیمار ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیماری میں اللہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور صحت بھی، انہ هو یبدئ ویعید، وہی پیدا کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی لوٹاتے ہیں، وہی رلاتے ہیں، وہی ہنساتے ہیں، اور یہ بیماریاں اور صحت ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ سے دعائیں مانگا کریں، لیکن یقین کے ساتھ کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب والی دعا جو ہے نا وہ مانگا کریں۔ ایک لڑکے اور لڑکی نے نکاح سے پہلے زنا کیا تھا تو گناہ گار، بالکل گناہ گار ہے، بعد میں نکاح کرو تو بعد میں کیا نا، پہلا گناہ تو ان کے ساتھ ہے نا، اس سے دونوں توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دے۔
میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میرے خامن جو ہیں وہ باہر کسی ملک میں ہیں، میں اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہوں، کیا میں اپنے سسرال جا سکتی ہوں؟ جا سکتی ہیں، لیکن اس شریف آدمی سے کہیں نا کہ تم 5 سال سے باہر بیٹھے ہو تو میں کیا کروں، یا مجھے طلاق دو یا میرے حقوق ادا کرو۔ تم لوگ خود تو برداشت کرتے ہو، اسی سے پھر گناہ ہوتے ہیں۔ اور ہر گھر کے اندر جب موبائل آ گیا ہے، ماشاءاللہ یہ شیطان کا بھی استاد ہے، اس کے اندر ہر وہ بلا ہے جو بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر اس کو اس وجہ سے دیکھیں نا، کسی بزرگ نے کہا کہ آگ ہے، کھانے پکانے کے کام بھی آتی ہے، بندے کو جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ اس سے اگر آپ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، علماء کے درس سنیں تو آپ کی ہدایت ملے گی، ورنہ پھر وہی اپنا سیکسی فلمیں دیکھا کریں، انشاءاللہ جلدی برباد ہو جائیں گے۔ میں جدہ دمام میں ہوں، میرے رشتہ دار جدے میں ہیں، مجھے مدینہ کی میقات پہ حیض آ گیا، میں نے میقات پر نماز نیت نہیں کی، شوہر نے احرام باندھا تھا، مکے میں آ کے ہوٹل میں قیام کیا، پاک ہونے پر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتی ہوں؟ نہیں، جدے سے کریں گی تو دم پڑ جائے گی، طائف سے کر دو تو دم سے بچ جاؤ گی۔ بہرحال دم تو مکے میں دینا ہوگا اگر عمرہ نہ کیا۔ آسان بات ہے، 25-30 ریال لگتے ہیں طائف کرائے کے، تو 50-100 خرچ ہو جائے گا، دم کا تو 400 ریال لگے گا بکری کا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے سگریٹ لے کے آتے ہیں، ایئرپورٹ میں جو سامان چیک کرتے ہیں سگریٹ کے پیسے لیتے ہیں، ورنہ سگریٹ نہیں آنے دیتے، تو دونوں حرام کام کر رہے ہیں، تم بھی تو حرام لا رہے ہیں، وہ رشوت لے رہے ہیں وہ بھی حرام لے رہے ہیں۔ اچھا کام ہے کہ لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، تم سگریٹیں بیچنے آتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ میں نے صفا مروہ دوڑتے ہوئے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملا لیے۔ کیوں ہاتھ ملا لیے بھائی؟ استغفار کرو، توبہ کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ الماسہ سے جو گاڑیاں چلتی ہیں، کیسٹ لگاتی ہیں، امام حسین شہید ہو گئے، پھر مدینہ میں جنگ ہوئی، وہ تو حضرت کی شہادت کے بعد ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا ہے مدینہ پاک میں، 3 دن تک سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے۔ میں نے احرام میں باندھا، نیت بھی کی، لیکن تلبیہ کہنا بھول گیا۔ پھر تلبیہ کہا بھی ہے کہ نہیں، اس وقت بھول گئے، بعد میں بھی کہا کہ نہیں کہا، بالکل بھول گئے تو برا نہیں ہوا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حرمین کی زیارت کروں، اسباب نہیں ہے، تمنا جو ہے یہ بھی کافی ہے۔ طواف جو ہے کسی کو ہدیہ ایسے نہیں کیا جاتا، اپنے لیے کہ اس کے لیے دعا کرو۔ معراج کی تفسیر شروع ہوئی ہے تو ہمیں ہر لفظ اچھا لگتا ہے، اللہ قبول فرمائے، بد دعا یہ کیا کرو۔ قرض لیا تھا، زیادہ میں نے ادا کر دیا، کچھ باقی، استغفار زیادہ پڑھو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 1000 دفعہ اگر روز پڑھتے رہو، انشاءاللہ 1 مہینے میں اگر کروڑوں کا بھی قرضہ ہوگا تو اڑ جائے گا۔ میری دکان موبائل کی 12 سال ایک لڑکے کو تنخواہ پر رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حصے دار بنیے، تم جانو وہ جانے، حصے دار بناؤ یا نہ بناؤ۔ مسجد قباء میں یہ ضروری کہ مسجد نبوی سے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء چلے جاؤ۔ عورتیں عمرے کے لیے آئی ہیں تو ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگائی، کوئی بات نہیں، ہاتھ اور پاؤں پر عورت کو تو مہندی ہمیشہ لگانی چاہیے،
ان کے ہاتھ تو کبھی خالی ہی نہیں رہنے چاہیے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کا رنگ بھی کسی کو نظر نہ آئے کہ گولا ہے یا کالا ہے۔ مہندی لگی ہوگی تو چھپ جائے گا نا۔ کہتے جی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا کرو گے بھائی، ویسے میں مکے میں پیدا ہوا تھا۔ عجیب آدمی۔ یہ ذاتی معاملات ہیں۔ ایک اصولی بات یاد رکھو کہ ذاتی مسائل کے بارے میں خود مل کے پوچھ لو، اس کو لوگوں کے سامنے کیا ضرورت ہے؟ اب میں خامخواہ بزرگ بنوں گا نا کہ میں مکے میں پیدا ہوا، حالانکہ مکے میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا۔ دعا کرو اللہ قبول کر لے اور اللہ ایمان پہ رکھے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور بشر تھے، انسان تھے، جیسے ہر انسان کا سایہ ہے، حضور کا بھی سایہ تھا۔ میں نے عمرے کی صفحہ ختم کر کے اپنے ہوٹل کی عورتی سے اپنے زلفوں کے بالوں کو کاٹنا شروع کیا۔ کوئی بات نہیں، خود بھی کاٹ سکتے ہو، ساتھی بھی کاٹ سکتا ہے۔ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ اللہ کا حکم ہے کہ جب مشکل ہے نماز پڑھو، تو طواف بھی تو نماز ہے نا۔ باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو اس کو زمین، وہ زمین کیا ملے گی؟ وہ تو زندگی میں فوت ہو گیا، جائیداد تو موت کے بعد ملتی نا۔ آب شفا کہاں واقع ہے؟ یہی اب زمزم آب شفا ہے۔ میری بڑی بیٹی کو اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ سورۃ الرحمن بھی پڑھتی رہیں، اور اسقاط حمل کے لیے ایک آیت ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ یہ آیت آپ قرآن میں دیکھ لیں، اور اس آیت کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگتے رہے تو پھر حمل نہیں ہوگا، اسقاط نہیں ہوگا۔ پاکستان سے آئے، مکے میں قیام کیا، مدینے گئے، بیٹی کو عہدہ کیا، اب مدینے سے واپس نیت کر کے آئے ہوں، آج 7 دن ہو گئے۔ بہرحال آپ کی عادت جتنے دن میں پھر خون بند ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر 10 دن تک آپ کو دیکھنا پڑے گا، فلائٹ پیچھے کر لیں۔ حالت احرام میں بھی پردہ نقاب نہ ہو، آگے کپڑا ڈال دیں بس۔ طواف کے بعد وضو کے لیے باہر چلے گئے، بعد میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ حالت حیض میں ذکر اذکار جائز ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف سب جائز ہے۔ باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا، پوتے کو کچھ نہیں ملتا۔ اکثر کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں جب مولوی کے پاس جاتا ہوں تو کہتا ہے کہ تمہارے ستارہ گردش میں، ستارے مولوی صاحب کے گھر میں ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ستارہ گردش میں۔ یہ اچھا مولوی ہے، خبریں ستارے مجھے دیتے تو منجم ہوا، مولوی تو نہ ہوا نا۔ مولوی تو قرآن حدیث کی بات بتائے گا۔ بالکل کفر و شرک ہے ان پر اعتماد کرنا۔ ہم گھر سے آئے، 10 دن یہاں رہے، 12 دن مدینے چلے جائیں گے، 10 بالکل آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ اب دیکھیں جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نماز کا ارادہ کرتی ہوں دل میں وسوسے آتے، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کیوں فکر کرتی ہو۔ بار صورت ہر نماز کے بعد آخری جو 2 صورتیں ہیں نا، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، 3 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کریں۔ جو لوگ باہر کھانے پینے کا سامان تقسیم کر رہے ہیں، اگر غریب ہو تو کھا لو، امیر ہو تو نہ کھایا کرو۔ میری شادی کو 3.5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ بہرحال علاج بھی جاری رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں، یہ تو خواب میں بری بات ہے، صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ عصر کے بعد اگر طواف کریں، اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ لاہور سے آیا، احرام نہیں باندھا، حرم شریف سے ہو کر
پھر مسجد جیرانہ کیا، وہاں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ابھی مجھ پر دم ہے، بالکل دم ہے، عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ میں پہلی دفعہ عمرے پہ آئی، طواف شروع کیا، ساتھ والوں نے حجر اسود بھی بتایا، مگر دوران طواف غلطی سے حجر اسود کی بجائے مقام ابراہیم کو حجر اسود سمجھ کے استلام کرتی رہی، پھر حلال بھی ہو، ایک دفعہ پھر صحیح طواف کر لو بس۔ میرے دوست کی بہن کی شادی کو 10 سال، ایک بیٹی ہے، اس کا 10 سال سے خرچہ نہیں دیتا، تو سیدھی بات ہے وہ نان نفقے کا دعویٰ کرے ورنہ خلو لے لیں۔ میں نے اپنے بالوں کو خود کاٹا، وہ بھی جائز ہے۔ ایک تو میں نے بتایا تھا نا کہ اگر کوئی خوشبو دے تو وہ بھی رد نہ کریں، اور اسی طرح اگر کوئی دودھ دے تو وہ بھی رد نہ کریں۔ مدینے میں جب حضور کے روضے میں جائیں گے پھر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بہت زیادہ اونچی آواز سے نہ پڑھا کریں، ادب سے پڑھا کریں۔ فیروزہ نامی پتھر انگوٹھی میں پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ اگر حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز تھا تو فیروز دیلمی بھی تو گزرے ہیں، ان کا نام بھی تو فیروز ہے۔ یہ کہ نام سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نام کے سینکڑوں بندے ہوتے ہیں، ایک نام کے بندے جو ہیں وہ صحیح بھی ہوتے ہیں۔ کیا جنگلوں اور مزاروں قبرستانوں کے درختوں سے شہد اتار سکتا ہوں؟ میری حلال، بالکل حلال ہے، جو کچھ ملے قبروں سے اٹھا لو، ان کے کام کا تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ یا مردے آ کے شہد کھائیں گے؟ اچھا ہے کوئی زندہ کھا لے۔ نماز چھوڑنے والا مشرک تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ وہ تو فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، یعنی مشرک جیسے نماز نہیں پڑھے تم بھی تو وہی کام نہ کرو نا۔ قبر کا تعظیمی سجدہ جو ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ حضور کے ارشاد، حضرت بلال یمن چلے گئے، خواب میں آئے، بلال ہم کیوں چھوڑ گئے؟ تو بلال نے مدینے آ کر روضہ حاضر قبر پر لپٹ کر جھک کر، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے۔ تمام انبیاء زندہ ہیں۔ گھوڑا جو ہے وہ مسلک ائمہ کے نزدیک حلال ہے، لیکن امام حنیفہ نہیں مانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں بالکل جانا چاہیے۔ مشرک کی نماز جنازہ نہ پڑھا کریں۔ مکہ اور مدینہ میں دین ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی حسین میرے نسب سے ہے، میں اس کے نسب سے، محبت کی بات ہے۔ علی منی وانا منہ، فاطمہ بضعۃ منی من احبھا فقد احبنی، یہ صرف حسین کے لیے تو نہیں ہے، کئی لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا ہے۔ جس پہ دم پڑ جائے وہ خود کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا۔ میں مسجد عائشہ کبھی کبھی وہاں عصر کی اذان ہو جاتی ہے تو میں کبھی وہاں نماز چھوڑ کر یہاں حرم میں آ جاتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد عائشہ میں بھی پڑھ لو تو اچھی بات ہے، لیکن یقین ہو کہ مجھے حرم کی نماز مل جائے گی۔ یا مسجد عائشہ سے تھوڑا سا آگے ہے جو بھی مسجد ہو وہ تو حرم میں ہے، مسجد عائشہ باہر ہے۔ یا قوی یا متین پڑھا کریں۔ دیوبندی والوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، وہ دیوبندی خود پیر ہیں، ہوتے ہیں کیا مانا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کون بڑا پیر تھا؟ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے، قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو تو کوئی نہیں، دعا کرتا رہے۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا جیرانہ سے، طواف کے 3 چکر کرنے کے بعد 2 رکعت حتیم میں جا کے نماز پڑھی، آپ کا طواف نہیں ہوا، دوبارہ کریں۔ طواف تو تم نے باطل کر دیا اندر گھس کے مسجد میں۔ بالغ بچہ فوت ہو گیا ہے، خواب میں آتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ میں مدینے سے آ رہے تھے کہ بیوی کو ایام حیض آ گئے، بہرحال جب تک ایام میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرے۔ رکن یمانی پہ اللہ کے فرشتے ہیں، جب آدمی ہاتھ لگا کے دعا کرتا ہے
تو اس کی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کو درخواست کرتے ہیں۔ میری بیٹی 14 سال کی ہے، کچھ دن سے اس پہ اثر ہے، اس کے کپڑے بھی الماری میں کٹ جاتے۔ اکثر تو میری بیٹی یہ فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، تم پہلے بچی کی تحقیق کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا موبائل لے لو، اس پہ اس کے سارے میسج چیک کرو، آپ کے سامنے انشاءاللہ حقیقت کھل جائے گی کون سا جن ہے جو موبائل کے ذریعے اس کو تنگ کر رہا ہے۔ ہوٹل کی مسجد میں نماز میں 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن حرم کی نماز کا کیا مقابلہ ہے؟ یہاں تو 27 لاکھ ملتا ہے۔ میقات میں احرام باندھا، بھول کے پاؤں کو اوپر سے کور کرنے اور جوتا پہن لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایئرپورٹ میں احرام باندھا، چہرے دانے زخم تھا، انگلی پھیر خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں۔ احرام میں تھا، حرم کے وضو خانوں میں جو صابن رکھا ہے ہاتھ دھو لیا، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ میرے بھائی تمہیں نماز جنازہ کے اعلان کی سمجھ نہ آئے کوئی حرج نہیں، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، بس۔ حضور پاک کے تمام نکاح جو ہیں کس نے پڑھے؟ حضور نے خود پڑھے ہیں۔ مجھے نہیں آتا نانی نانے کا نام۔ میری مسجد احد پہاڑ مسجد نہیں، یعنی حرم ما بین لابتیہا۔ نماز کے بعد اگر سنت پڑھ رہا ہوں تو پڑھتے رہیں، جنازے کے لیے نماز نہ چھوڑیں۔ مشتی یہاں سے ناپی جاتی ہے، یعنی ہونٹ کے نیچے سے۔ زندہ دوستوں کے لیے طواف نہیں کر سکتے، دعا کرو۔ خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو یا 2-4 ریال خیرات کر دو۔ کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر عمرہ کرنا جائز ہے؟ یعنی اگر یہ مسجد عائشہ کا عمرہ ہے، یہ قریب ہے، یہ تو جائز ہے، اگر ملک سے آ رہی ہو تو ناجائز ہے۔ حرم کے حل کروانے سے پہلے ناک کھج جانے سے بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے ادھار لے کے عمرہ کیا، اللہ قبول کرے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت نہ ہو، اس کو کوئی اور آدمی پیسے دے کے حج کرا دے، اچھی بات ہے، اس کو بھی حج ملے گا، تمہیں بھی حج ملے گا۔ سنی لڑکی کی شادی کسی شیعہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں اولاد نرینہ کے لیے، دعا کرتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے بچے ہیں، میں نے ان کا نام بھی موسیٰ و ہارون رکھا ہے، اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے۔ بہرحال آپ کی والدہ کا آپریشن اللہ شفا عطا فرمائے۔ طائف جانے، واپسی پہ عمرہ لازمی ہے۔ موبائل میں جو فلمیں دیکھتے ہیں حرام ہے۔ احرام کی حالت میں اگر خون کرسی لگنے سے نکل جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد سر کو صاف کروانا ضروری ہے، بالکل صاف کروانا ضروری ہے، کٹ لگانے سے دم پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی اگر فوت شدہ بیوی کے دفنانے میں کوئی بندہ نہ ہو تو خاوند کا بالکل خاوند دفنا سکتا ہے۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو 1 دن میں 5 طواف کروں گی۔ کام تو میرا ہو گیا ہے، اب میں 2 دن میں 5 طواف کروں، کیونکہ کام ہو گیا تو اللہ کے ساتھ بھی چکر چلا رہی ہو۔ مشکل کیا ہے، ہر نماز کے بعد 1 طواف کر لو۔ زیر ناف بال جو ہیں کم از کم 40 دن زیادہ نہ گزرے ہیں۔ بڑھاپے میں اگر قوت نہ ہو تو آدمی کیا کرے؟ کچھ بھی نہ کرے، بڑھاپا ہے۔ بھئی جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو بیوی بھی تو بوڑھی ہو جائے گی، تو غم کس بات کا؟ میرے ایک دوست تھے، بہت اچھا خطیب تھا، اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے، مولانا بشیر اختر صاحب الہآبادی، لیکن بہت ہی مذاق کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اتفاق سے پوچھا، میں نے کہا اختر صاحب آج کل کیا حال ہے؟ کہتے جی کیا حال ہے، ایسے سو رہے ہوتے ہیں جیسے بہن بھائی سو رہے ہیں۔
نہ مجھے خارش ہوتی ہے نہ اس کو ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ اور بہن بھائی والی بات ہی ہوئی نا، ہنس ہنس کے مر گئے۔ بڑے علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا یار، تو کہتے آپ نے کیوں پوچھا؟ میں نے کہا میں نے آپ کا پوچھا تھا کیا حال ہے، یہ تھوڑا پوچھا تھا کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو اکیلے اذان بھی دے دیں، تکبیر بھی کہہ دیں، کوئی حال نہیں، ثواب ہی ہے نا۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے ایک فرد کو دے سکتے ہیں، جبکہ اس کے بیوی بچے وہاں دے سکتے ہیں۔ الفاظ سے اگر ہم عمرے کی نیت کریں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر سے روٹھی ہوئی تھی، بہنوں نے منوانے کے لیے اس کے لیے توید لی ہے اور پتہ نہیں چائے میں ڈال کے پلائے۔ اب وہ وہم کی مریض ہو گئی ہے، چلو ایک بلا سے نکلی دوسری میں مبتلا ہو گئی۔ اچھا فیصلہ کیا تو اور کوئی بات نہیں، کوئی بیماری نہیں، سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ انشاءاللہ دوائی لکھ دیں گے، تو 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر ہے، اس کے علاوہ 5 اور 10 بندے کے مختلف نظام پلاٹ بھی ہیں، جن میں سے کسی ایک میں گھر بنانے کا ارادہ ہے۔ کہاں بناؤں گا؟ جب تک ارادہ مکمل نہ ہو سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا تو نیت کرو کہ یہاں گھر بناؤں گا۔ میرے بہن کی شادی چچا داد بھائی سے ہوئی ہے، 10 سال سے روٹھی ہوئی ہے۔ اس عرصے میں شوہر نے 1 یا 2 بار سلو کی کوشش بھی کی، ایسی طلاق کرا دیں، خلو کرا دیں۔ ایسی بیوی کا کیا فائدہ؟ 10 سال سے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے، بیوی میری ہے۔ حضرت لقمان کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ میں تقریباً روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے والدین کو بخشتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا کرتے ہیں۔ ختم نبوت کانفرنس میں ضرور شامل ہوں، صحابہ کی کانفرنس میں بھی ضرور شامل ہوں، اور افغانستان میں جو جہاد اگر کافروں کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو تو نہیں۔ پتہ نہیں ہے تو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ سپاہ صحابہ کے ہیں جو گم ہو گئے، اللہ ان کی مدد کرے۔ ادائیگی قرض کے لیے استغفار پڑھیں۔ میں پریشان، زمین کا مسئلہ ہے، زمین کا حل ہو جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میں بچوں کے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں، دوران طواف بچے کو کندھے پر بٹھاتے ہوئے بچے کا احرام میرے سر پہ آگے، کوئی حرج نہیں۔ خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، البتہ ملتزم پہ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد جو جنازہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، کسی کے نام کا جو فوت ہے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مولانا محب نبی صاحب کا آپ کو سلام ہے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو گئے تو بہرحال وہ آپ کا طواف نہیں ہوا، دوبارہ کریں۔ بہرحال ایک آدمی 30 آدمی اکٹھے کر کے دیتا ہے کمپنی والوں کو، وہ اس کو فری عمرہ کراتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن چھوڑے کوئی اور کام کرو۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں واجب ہیں، نفل نہیں ہے۔ غار حرا پہ نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ دم جو ہے وہ صرف مکے کے حدود میں دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا، عمرہ ادا کرنے کے مدینہ چلا گیا، قیام مدینہ کے بعد بغیر احرام کے مکے میں آیا، دم پڑ گئی، دوبارہ احرام باندھے مسجد طائف سے۔ میرے دادا جان فوت ہو گئے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ روڈ سے مجھے 7 ریال ملے ہیں، کسی غریب کو دے دیں۔ میں نے احرام باندھا، ہوائی چپل کے میں نے بند چپل پہن دی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر احرام میں شیمپو سے ہاتھ دھوئے تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کعبے کو نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ کو دیکھیں۔ کہتے کہ بلی بلا اگر لڑ رہے ہوں تو ان کو چھڑوا سکتے ہیں، پہلے تم مردوں کو تو چھڑواؤ۔ دیکھو نا جیسے تمہارے میاں بیوی لڑتے ہیں، وہ بھی تو میاں بیوی لڑتے ہیں، ان میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔
12 مسافر ہیں تو مسافر ہی ہیں. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. انٹرنیٹ پر جمع شدہ رقم پر ملتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا پالیسی ہے. ایک لڑکے نے شیئر رکھا ہوا تھا فیس بک پر، پتہ نہیں جس نے آگ لگائی، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، مقصد کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. کہتے جی کہ قرآنی آیات سے اگر تویز ہو، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا شافیہ ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. تو اگر پڑھ سکتے ہیں، اگر قرآن بھی پورا جیب میں رکھ لے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی پورا رکھنا جائز ہے، ایک آیت رکھنی ناجائز ہے. عجیب عقل ہیں، لوگ لڑاتے رہتے. جن علماء نے لکھا ہے ان کو اللہ نے علم دیا تھا. کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم مطلق کافر کہتے ہیں بالاتفاق. شیعہ پہ اتفاق نہیں، کیونکہ شیعہ کی کئی قسمیں ہیں، قادیانیوں کی تو کوئی قسم نہیں ہے، وہ تو واضح ہے. میں ایک دفعہ گیا مسجد میں، نماز کے دوران میرا ٹانگ اپنی طرف کھینچا، میں نے لات ماری، نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، ایسا نہ کیا کرو. پاکستان میں ایک عزیز بیمار ہے، سر کو مہندی لگانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. تبلیغ میں جانا سب کے لیے ضروری ہے. العزیزیہ جو ہے وہ بھی حدود حرم میں ہے، وہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھو گے انشاءاللہ حق ملے گا. تو آپ مسجد نبی میں 4 رکعتیں پڑھنی بھول گئی تو پھر جب اللہ موقع دے پڑھ لینا، ورنہ یہاں تو پڑھ لو نا. حرم کے باہر جو لوگ روڈ پہ نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفحے نظر آ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے. پہلی بیوی کے بچوں نے چوری کی، الزام دوسری بیوی کے پر کی، تو بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو اور صبر کرے، اللہ بدلہ دے گا. جس نے آگ لگا بطول کے گھر میں، مجھے تو نہیں پتا کہ بطول کے گھر میں کس نے آگ لگائی، تم نے لگائی ہوگی. نہیں، تمہیں کیسے پتا ہے کہ بطول کے گھر میں آگ لگا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ گھڑتے رہتے ہیں ایسی باتیں، کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. یا لطیف الطب بنا فی تحصیل کل یسیر فإن تحصیل کل عسیر علیک یسیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. اللہم من ارادنا واراد اہلنا اولادنا بلادنا اخواننا بسوء فاشغلہ بنفسه. اللہم اجعل کیدہ تدبیرہ یا اکرم الاکرمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما.
اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.